حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور واقعہ ہے، ایک مرتبہ گھر میں داخل ہوئے تو آپ کی اہلیہ سر میں آنکھ میں تکلیف تھی، تو یہ آنکھ کے اوپر ایک تعویذ بندھا ہوا تھا، ماتھے کے اوپر، پیشانی کے اوپر. تو آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا ایک یہودی خاتون ہمارے یہاں آتی ہے، تو میں نے اس سے کہا کیونکہ آنکھ میں مسلسل ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی چیز کو چبھویا جا رہا ہے، تو اس نے یہ تعویذ لا کر کے دیا، میں نے اس کو باندھ لیا، یہ تکلیف ختم ہو گئی. کئی سوالات کے جوابات اس میں موجود ہیں. ہمارے یہاں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں جگہ گئے تو تکلیف ختم ہو گئی، فلاں چیز کر لیا تو تکلیف ختم ہو گئی. یہ جو ہمارے یہاں عام ہے، اس کے کئی جوابات ہیں. اگر اصولی طور سے غور کیا جائے، اگر ایک غیر مسلم کہتا ہے کہ میں فلاں مندر میں گیا اور مجھ کو اچھا یہ مرض اچھا ہو گیا، تو کیا وہ پوجا درست ہو جائے گی؟ اگر ایک عیسائی کہتا ہے کہ فلاں چرچ میں گیا اور اچھا ہو گیا، تو کیا وہ درست ہو جائے گا؟ مختلف مذاہب کے ماننے والے اپنے عقیدے کے مطابق مختلف کام کرتے ہیں، اور اگر ان کو شفا مل جاتی ہے تو کیا شفا دینے والی ذات اللہ کے سوا کوئی ہے؟ یہ بالکل غلط بات ہے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ ایسا ہونے سے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی پیاری بات کہی اور جواب پورا کے پورا مل گیا. ہمارے یہاں لوگ فوراً ذرا سا بچہ بیمار ہوا، فلاں کے پاس جا کر کے تعویذ دے لیجیے. اس کو لوگ اختلافی مسئلہ سمجھتے ہیں، اختلافی مسئلہ نہیں ہے. اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تعویذ میں کیا کیا لکھنا چاہیے کوئی باب نہیں باندھا ہے، بلکہ آپ پوری زندگی میں ایک واقعہ نہیں بتا سکتے کہ انہوں نے تعویذ لکھا ہو. ایک واقعہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مرض کی دوا بتائی ہے، دعا بتائی ہے، لیکن آپ نے کبھی تعویذ لکھ کر نہیں دی. بعض لوگ ایک چیز پیش کرتے ہیں بطور دلیل کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو ایک تختی اس کی گردن میں لٹکائی. اگر اس کو پورے پڑھائیں، پوری روایت، اس پہ آپ نے الطیات لکھی اور اپنے بیٹے کو یاد کرنے کے لیے کہا کہ اس کو دیکھ دیکھ کر کے یاد کرو، اس کے لیے لگائی تھی. وہی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں تو ان کی اہلیہ جواب دیتی ہے کہ ایک یہودی عورت آتی ہے، یہ اہل ایمان کا وطیرہ نہیں ہے، اس نے لا کر کے یہ تعویذ دیا، یہودیوں کے یہاں سے آیا ہے. ہمارے یہاں تعویذ جو لکھا جاتا ہے، تعویذ وغیرہ، تو تعویذ میں اعداد لکھے جاتے ہیں، نمبرات 23 27 29 35 40. آپ کو یہ بتا دو علم الاعداد یہ ہے، جو یہ علم الاعداد کیا ہے؟ یہ شریعت کا کوئی علم نہیں ہے. حروف تہجی جو ہیں، الف ب ت س ج م خ دال ذال ر ز س س ص ض ط ظ ع غ ف ق ف ل م ن واو ہے، یہ حروف تہجی جو اس کے نمبرات بنائے گئے ہیں. اب اس کے نمبرات کیسے بنائے گئے؟ ابجد، الف ب ج دال، الف کا 1 ب کا 2 جیم کا 3 دال کا 4. حوض، ہے کا 5 واو کا 6 ز کا 7. حتی، بڑا ہے یہ 8 تو 1 کا 9 یہ کا 10. کلیمن، اب کاف لام میم نون، اس کا کاف کا 20، لام کا 30، میم کا 40، نون کا 50. اب ایسے ہی 100 ہوگا، پھر اس کے بعد 100 200 300، اس طرح یہ نمبرات بنائے گئے. یہ علم مسلمانوں کا علم نہیں ہے. اس کے بارے میں ماہرین کا کہنا ہے کہ کلدانی سلطنت جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تھی، اس کا جو سب سے بڑا دیوتا تھا بال دیوتا، اس کا جو مہا پجاری تھا، اس نے اس علم کو ایجاد کیا. اسی لیے یہ علم الاعداد کے تعویذات یونانیوں کے ہاں بھی آپ کو پائے جاتے ہیں، اور دوسری قوموں کے ہاں بھی یہ پایا جاتا ہے علم الاعداد کا تعویذ. یہ مسلمانوں کا علم ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں نمبرات، اور اگر نمبر نہ ہو تو پھر کیا لکھا ہوتا ہے اس پر؟ پھر اس پر لکھا ہوتا ہے یا ابلیس، یا جبرائیل، یا میکائیل، یا اسرائیل، یہ سب لکھا ہوتا ہے، یا فرعون، یا شداد، یا حامان. آپ اس کو کھول کر کے دیکھیے. اور اگر بالفرض اس کے اوپر قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے، تو کیا قرآن کی آیت لیٹرین میں لے جانے کے لیے ہے؟ اس کو پہنا ہوا آدمی لیٹرین میں جا رہا ہے، اس کے لیے ہے قرآن کی آیتیں. ہمارے یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں، ایک آیت سے استدلال کرتے ہیں بڑا عجیب و غریب. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا فیہ شفاء للناس، 2 مقامات پر کہا گیا. شہد کے بارے میں بھی کہا گیا اور قرآن کے بھی بارے میں کہا گیا فیہ شفاء للناس، یہ لوگوں کے لیے شفا ہے. تو روحانی بیماریاں جتنی بھی ہیں، اخلاقی، اس میں شفا ہے. اور ایسے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے
سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کرنا موعظتین جادو وغیرہ ہے تو وہ پڑھ کر کے دم کرنا اس کا ثبوت ہے. جس کا ثبوت ہے اس کی تو بحث ہی نہیں ہے. لیکن اب اس کی بنیاد پر پڑھ کر کے دم کرنا چاہیے یا اس کے اوپر عمل کر کے, جیسے ایک آدمی کو جھوٹ کی عادت ہے تو قرآن کی آیت پڑھے لعنت اللہ علی الکاذبین, اللہ کی لعنت ہے جھوٹے پر, تو وہ جھوٹ کو چھوڑ دے. وعدہ خلافی کر رہا ہے, وعدہ خلافی چھوڑ دے. عادتیں اپنی چھوڑ دے, برائی کی جو عادتیں, بےایمانی کی, بدعہدی کی, وہ عادتیں چھوڑے. وہ برائی بیماری اخلاقی بیماریاں, اور رہ گئی یہ جسمانی بیماریاں, تو اس کے لیے دم کرنا ہے. ورنہ علماء نے اس کا جواب دیا ہے کہ اگر صرف آپ ٹانگ لیں گے تو شہد کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن میں پیے شفاء للناس, لوگوں کے لیے شفا, اس کی باٹلی ٹانگ لیجیے, دیکھیے کیا فائدہ ہوگا اس کا. اور اس کے پیئیں گے جب اس کا فائدہ ملے گا, تو ایسے جب آپ اس کو پڑھ کر کے دم کریں گے جب اس کا فائدہ ہوگا. اور تعویذ گنڈے کے جو نقصانات ہیں سماج اور معاشرے میں, ہمارے یہاں اس کو عام سی چیز سمجھا جاتا ہے, عام سی چیز. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے, ان الرقا والتمائم والتولت الشرک. تعویذ لٹکانا, گنڈا لٹکانا, تمیمہ لٹکانا, یہ شرک ہے. ہمارے یہاں بعض حیرت ہوتی ہے. میں ایک مقام پر خطاب کے لیے گیا, ایک بہت بڑے آل انڈیا سطح کے, وفات ہو گئی, ان کا خطاب تھا, مجھے حیرت ہوئی. میں خطاب کے بعد ان سے کہا, وہ کہتے ہیں سب سے زیادہ تعویذ میں لکھتا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا شرک ہے, ان الرقا والتمائم والتولت الشرک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتائی ہیں, اس کا نقصان کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے جو دعائیں بتائی ہے صبح سویرے, صبح کے اذکار, شام کے اذکار, خواتین نے اس کو یاد کرنا چھوڑ دیا, بچوں نے, مردوں نے. اب اگر کچھ ہوا تو اللہ کے نبی کی تعلیم تو یہ ہے کہ آپ دعا پڑھ کر کے پھونکیے. اگر کسی جگہ تکلیف ہے سیدھا ہاتھ رکھیے, 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھیے, 7 مرتبہ اعوذ بسم اللہ وقدرتہ من شر ما یجد حاضر. بڑھاپا اور موت نہیں ہوگا تو اللہ شفا دے گا. اگر نظر بد لگی ہے وہی اس کو ما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامات ومن کل عین لامہ. اگر بچہ سو ہی نہ رہا ہے, اللہم غارت النجوم وحدات العیون وانت حی قیوم لا تاخذک سنۃ ولا نوم اللہم اہد لیلی وانی معینی. یہ سب دعائیں بتائی ہے اللہ کے نبی نے. لیکن اب ہمارے یہاں بجائے یہ کہ نبی کے طریقے پر عمل کرنے کے, شرک میں مبتلا ہے لوگ. خیر, میں یہ بیان کر رہا تھا کہ اگر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, پکڑ کر کے آپ نے اس کو نوچ لیا. غلام آزاد کرانا صحابہ کے اقوال ہے, کسی کی تعویذ گنڈا کاٹ دینا, غلام کو آزاد کرانا ہے. آپ نے اس کو کاٹ دیا اور اس کے بعد ارشاد فرمایا, اللہ کی قسم آل عبد الرحمن شرک سے پاک ہے. ہمارے گھر شرک نہیں, آل عبد الرحمن شرک سے پاک ہے. یہ معمولی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, اللہ تم کو شرک سے منع کرتا ہے. تعویذ پہننے کا مقصد کیا ہے؟ اس کو ہم شفا مانتے ہیں, یہ بیماری سے بچا لے گا. اور کچھ لوگ تو اس کے بعد پتھر وغیرہ بھی پہنتے ہیں, انگوٹھیاں وغیرہ. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ مسلمانوں نے بڑی ترقی کی ہے جو اسلام کا نام لیوا ہے. لوگ اپنے مشکل کشا اور حاجت روا اور تکلیفوں سے بچانے والے بتوں کو بت خانوں میں رکھتے ہیں. یہ اپنے ہاتھ میں لے کر کے اپنے معبود کو چلتے ہیں. اپنے بت خانوں کی ضرورت نہیں ہے. ہاتھ میں یہ پتھر پہن لیں گے تو مصیبت روک لے گا. استغفر اللہ. یہ معمولی چیز نہیں, اللہ کی ذات ہے, مشکلات سے بچانے والی, تکلیف سے بچانے والی, پریشانی سے بچانے والی. شرک کیسے؟ ایک عقلی دلیل دیتا ہوں میں اکثر. شرک کس طرح ہوا؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا, اللہ کا مقام کسی کو دے دینا. ایک چھوٹا بچہ ہے, آپ نے اس کے گلے میں تعویذ باندھ دیا, اب یہ حفاظت کرے گا. بچہ چل رہا ہے, اچانک پاور چلی گئی, اندھیرا ہو گیا, اب بچے کو خوف ہوا. کس طرف اس کا دماغ جانا چاہیے تھا؟ اگر موحد گھرانے کا ہے, توحید والے گھرانے کا ہے, مسلمان گھرانے کا ہے, تو کسی بھی آفت یا مصیبت کے آنے پر کدھر اس کا دماغ جانا چاہیے تھا؟ اللہ کی طرف, کہ اللہ بچانے والا ہے. لیکن وہ تو گلے میں ٹانگا ہوا ہے, فوراً اس پر ہاتھ رکھے گا, ہاں یہ ہے, فلاں نے لکھ کر دیا اور امی نے لا کر کے باندھا تھا. اب بجائے اللہ کو مشکل کشا, مصیبت اور تکلیف سے نجات دینے والا, بچانے والا, یہ ماننے کے بجائے اس نے یہ مان لیا. کھلا ہوا شرک. اللہ نے ارشاد فرمایا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو.